بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہباد حسین۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو صحافیوں کے حقوق کے اوپر ہے کہ صحافیوں کے لیے جمہوریت نے کیا کیا اور ڈکٹیٹرشپ نے کیا کیا۔ تو اسی حوالے سے ہمارے پاس جو اس وقت مہمان موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں شمس الحق پیرزادہ صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں چودھری عابد صاحب، اور ان سے ہم یہ کوشچنز کریں گے کہ جتنے بھی صحافی 92 سے لے کر ابھی تک سچ کی آواز اٹھاتے اٹھاتے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اور حکومت نے ان کے لیے کیا کیا، اور باقی تنظیمیں جو صحافیوں کی آج نہیں بن رہی ہیں انہوں نے کیا۔ شمس صاحب کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شہباز صاحب تھینک یو آپ کا کہ آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں ہمیں دعوت دی ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے ان کے اوپر جو ظلم و ستم آج تک ہوتے آ رہے ہیں۔ صحافت ایک پاک شعبہ ہے اور بہت ہی خوبصورت حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے صحافیوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور اسی طرح بے شمار آپ نے نام سنے، آپ کے پاس نام بھی موجود ہیں، احتجاج بھی کیے لوگوں نے، تنظیموں نے، ٹھیک ہے، اور تمام تر چینلز نے، تمام تر اخبارات نے، ٹھیک ہے، اس پر احتجاج بھی ریکارڈ کروائے، ٹھیک ہے، اور یہ مسلسل جو ہے تمام جو حق کی آواز کو بلند کرنے والے صحافی ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ یہ دور آتا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یہ اسلام آباد میں دھرنے ہوئے، ان پہ جو ہے وہ وینز پہ حملے کیے گئے، صحافیوں کے سر پھاڑے گئے۔ یہ ظلم و ستم صحافیوں پہ شروع سے ہوتے رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ایسا نہ ہو، اور یہ تو ڈیفینیٹلی جب حق کی آواز کو بلند کیا جاتا ہے نا، تو حق کی آواز کو بلند کرنے والوں پر ظلم و ستم شروع سے لے کر اب تک یہ ہوتا ہے، اور حق کی آواز کو بلند کرنے والوں پر جو ہے لوگ اس طرح سے اس کو روکنے کے لیے ظلم و ستم کرتے رہیں گے، لیکن وہ نہ ڈر صحافی، حق کی آواز کو بلند کرنے والے اور جذبہ رکھنے والے اور اس کی لگن رکھنے والے کہ جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے، لوگوں تک جو حق بات ہے وہ پہنچنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اتنے مظالم ہونے کے باوجود۔ کیا ماضی کے اندر تو جو ہوا سو ہوا، لیکن فیوچر کے اندر بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیو نیوز کے جو صحافی تھے ولید خان بابر صاحب، آپ دیکھیں ان کو قتل کیا گیا، ان کے بعد پھر ان کے ایویڈنس تھے، ان کے جو گواہان تھے ان کو بھی قتل کیا گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ رپورٹ سامنے آئی، یہ خبر ہمیں سننے کو ملی کہ ان کے جو یہاں پر گھر کے باہر جو پولیس تعینات تھی ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو کیا ہمارا قصور یہ ہے، ایک صحافیوں کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور سچ کی سزا ان کی بیٹیوں کو بھی ملتی ہے کہ ان کا باپ سچ بولتے ہوئے قربان ہو گیا، حکومت کی طرف سے بھی کوئی بھی اس طرح کے لاہ عمل تیار نہیں ہوا، آج بھی ان کے جتنے بھی قاتل ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں، حکومت بھی اس طرح کچھ نہیں کر رہی۔ تو فیوچر کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ صحافت اسی طرح چلے گی یا کہ لوگ ڈر جائیں گے؟ جی جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے نا کہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحافیوں پر، اور یہ کیا اسی طرح سے چلتا رہے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حق کی آواز کو بلند کرنے والے ہیں وہ تو حق کی خاطر مرتے رہیں گے، وہ لڑنے آئے ہیں، وہ حق کا کام کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تاریخ اٹھا لیں، دین کی تاریخ اٹھا لیں کہ جنہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا، نبیوں کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا کیا، اسی طرح مطلب حق کی آواز کو بلند کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوتے رہے۔ اب صحافی جو ہیں جو صحیح کردار ادا کر رہے ہیں، صحافت جیسا پاک شعبہ جس کو جو سمجھتے ہیں اور اپنا وہ اس راستے پہ گامزن ہوئے ہیں کہ ہم صحیح بات جو ہے وہ قوم تک پہنچائیں، صحیح بات جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں، ٹھیک نا، تو ان پہ کوشش تو ہماری بھی ہے ایسی ہے کہ ہم ہر بات جو ہے وہ صحیح بات وہ عوام تک پہنچائیں تاکہ ان کے نالج میں، ان کے مطلب زندگی میں جو معاملات چل رہے ہیں ان پہ ان کو آگاہ کیا جائے ان کو، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جہاں تک تعلق ان کے ظلم و ستم کا ہے کہ کیا ایسا چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بے شمار تنظیمیں جو ہیں صحافیوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، وہ بنائی گئی ہیں اور وہ کوشش کر رہی ہیں
کہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کے قدم سے قدم ملایا جائے، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی جان مال عزت کی خاطر۔ صحافی ہی اس کو اٹھائیں گے، اسی آواز کو اٹھائیں گے؟ حکومت ہماری کیا کر رہی ہے؟ یہ تو ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا کہ یہ صحافیوں کو پروٹیکشن دے، ان کو سیف کرے، لیکن یہ صحافی ہی اگر خود اپنی تنظیمیں بنا کر اپنے حق کے لیے بولیں گے تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ جی اس حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایز یوزل جس طرح سے ان کے بیانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کر رہے ہیں جی، مطلب ان کے قاتلوں کو پکڑ رہے ہیں، صحافیوں کے حقوق کی خاطر مطلب ہم گرانٹس دے رہے ہیں، ہم ان کی حفاظت کے لیے مطلب بہت سے کام ایسے کر رہے ہیں جن سے صحافیوں کو تحفظ ملے، ان کو فائدہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ اگر حکومت سے پوچھیں تو حکومت تو یہی کہے گی نا۔ یہ باتیں تو صرف جو ہے نا ڈسپلے پہ ہیں۔ آج تک صحافیوں کے لیے کچھ نام لیوا صحافیوں کے لیے کچھ نہ کچھ حکومت کرتی ہے جو حکومت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادروائز باقی سارے صحافی مجبوراً کہیں نہ کہیں سے اپنا سورس، اپنا کچن چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سورس چلاتے ہیں۔ شہباز صاحب یہ المیہ ہے اس دور کا کہ آج میڈیا ایک یورپ میں ایک میڈیا کا کنسیپٹ بڑا صاف شفاف ہے، لیکن یہاں پر آج بھی میڈیا غلام ہے، اور اس میں ہمارے جو بیسک کردار ہیں، جو بڑے صحافی ہیں، وہ اس میں گندا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کسی نے بھی آج تک صحافیوں کی بیس پہ غور نہیں کیا کہ ان کو پریشانی کیا ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کیسے چل رہی ہے، ان کے کچن کیسے چل رہے ہیں۔ اگر صحافی، میں یہ کہتا ہوں، میں حلفاً کہتا ہوں، اگر ہمارے تمام صحافی بھائیوں کو ان کے پراپر حقوق مل جائیں تو ہم ایک لائن غلط نہیں لکھیں گے، ہم ایک الفاظ غلط نہیں بولیں گے، ہم کسی ایک شخصیت کو غلط نہیں کہیں گے۔ جو غلط ہوگا صرف اس کو غلط کہیں گے، جو سچ ہوگا صرف اس کو سچ کہیں گے، اور اس کی خاطر ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پہلے بھی دیتے رہے اور اب بھی دیتے رہیں گے۔ چوہے صاحب، اصل میں یہاں پر ایک اور سوال ناظرین یہ اٹھتا ہے کہ حکومت ہمیں یہ کہتی ہے کہ صحافت آزاد ہے، فری ہینڈ ہے ان کو، لیکن کہاں صحافت آزاد ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں وہاں پر صحافیوں کا کیمرہ الاؤ نہیں ہے، آپ تھانے کے اندر جاتے ہیں وہاں پر صحافیوں کی انٹری الاؤ نہیں ہے، آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، ہاسپٹلز میں چلے جائیں، وہاں پر بھی ہماری بالکل انٹری الاؤ نہیں ہے وداؤٹ پرمیشن۔ تو مجھے یہ جو مزاحیہ خیز ایک ہمارے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ صحافت آزاد ہے، تو یہ کہاں آزاد ہے؟ کیا سڑکوں کے اوپر آزاد ہے یا پھر ہم لوگ اپنے اداروں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں؟ یہ چوہے صاحب، یہ سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ کیسی آزادی ہے کہ جو ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہم وہاں پر ود آؤٹ پرمیشن کیمرے وہاں پہ الاؤ نہیں ہے، یہ کیسی آزادی ہے؟ شکریہ شہباز بھائی، پہلے بھی میں نے انٹرپشن کی تھی، اب آپ نے اچھا سوال کیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑی کرمناک حقیقت ہے کہ پاکستان میں میڈیا آج بھی غلام ہے۔ بظاہر جو آپ کو آزادی نظر آتی ہے، کوئی آزادی نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں، پی آئی اے سے لے کر ہاسپٹل میں چلے جائیں، حتیٰ کہ عدلیہ میں، حتیٰ کہ پولیس تھانوں میں چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ صحافی کو اپنا کیمرہ آن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ المیہ اس دور کا۔ تو پھر یہ صحافی، سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ صحافی اس لیے پھر اس کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ نہ اپنے حقوق کے لیے آواز کیوں اٹھا رہا؟ ہم لوگوں کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، صحافی سچ کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور معاشی قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب ہم کو ہی فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا تو پھر ہمارے اوپر ایسا ٹیگ کیوں لگایا گیا کہ صحافت آزاد ہے؟ اس میں بھی شہباز بھائی، اس میں بھی قصور صحافیوں کا ہے، وہ صحافیوں کا جنہوں نے حکومت کے شیلٹر کے اندر رہ کر اپنے کچن کے تمام اخراجات حکومت پہ ڈالے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کے اخراجات حکومت پہ ڈالے ہوئے ہیں، اپنی رہائشوں کے اخراجات حکومت پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ کوئی بیان نہ دینے کے بھی پیسے کما رہے ہیں اور کوئی بیان دینے کے بھی پیسے کما رہے ہیں۔ تو یہ اسی ضمن میں ہمارے دوستوں نے ایک نئی تنظیم کی بنیاد رکھی، پاکستان میڈیا کونسل کے نام سے رجسٹرڈ تنظیم ہے، جس کو پاکستان گروپ آف جرنلسٹ انقلاب کے نام سے ہم نے پروموٹ کیا۔ 50+ سے ابو صحافی، اس میں وہ صحافی بھی جو اس ادارے کے میڈیا کے ادارے کے دروازے پہ بھی کھڑا ہوگا، اس کے بھی حقوق کی پاسداری کی جائے گی، اور وہ صحافی بھی جو اس کیمرے کے پیچھے ورک کر رہے ہیں،
ایکچوئل وہ بھی صحافی ہی ہیں، لیکن آج تک ان کو کسی نے صحافی جانا ہی نہیں، کسی جگہ ان کے معاملات پہ کسی نے غور کیا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم نے اس صحافتی اداروں سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں، دروازے سے لے کر اینڈ تک، ایڈیٹر تک یا اپنا جناب مالک تک، ٹھیک ہے، ہم نے تمام کو درجہ درجہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی۔ چوہدری صاحب یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم خود ہی سیلف جو ہماری ایک برادری ہے صحافت کی، ہم اس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ میرا سوال بار بار حکومت کی طرف ہے، آپ خود کو اس میں انڈیکیٹ کیا شہباز صاحب، اگر حکومت کے میں کردار کی بات کر رہا ہوں شہباز صاحب میں نے ابھی انڈیکیٹ کیا کہ حکومت کا کوئی پازیٹیو کردار نہیں ہے، ابھی تک حکومت کا کوئی پازیٹیو کردار نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان کے 5 صوبوں میں، بلوچستان میں کچھ دن پہلے میں اپنا وزٹ کر کے آیا، آپ یقین کریں کچھ چہیتے لوگوں کے ساتھ تو جو ہے نا وہ سلسلہ چل رہا ہے، محبت کا سلسلہ چل رہا ہے حکومت کا۔ باقی اس کے علاوہ لوگ اپنے اپنا جو ہے نا سسٹم کو خود بخود دھکا لگا کے چل رہے ہیں کہ ہم نے یہ سچ یہاں سے نکالنا ہے۔ وہاں پر اتنے ذخائر ہیں حکومت کے نمائندے جن کو کھا رہے ہیں، جن کو ہضم کر رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، کھانا اور ہضم کرنا تو دور کی بات ہے، ہڑپ کر رہے ہیں۔ آج تک یہ کسی نے بیان نہیں کیا کہ کس اینڈ سے حکومت کیا کرپشن کر رہی ہے۔ یہ نیگلیجنسی ہے ہمارے صحافی برادری۔ میں تو ان کو پنش دینا چاہتا ہوں کہ ان کی نیگلیجنسی ہے کہ انہوں نے آج کل آنے والے جو کل گزر چکا ہے اس میں نواز شریف ایک شاید لیڈر تھا، لیکن ہمارے کردار کا ایک حصہ لوز ہوتے ہی آج یہ لوگ ڈکٹیٹر اور گنڈے ہو گئے ہیں۔ میں اس تمام نون لیگ کو بھی اور جو اس کے اپوزٹ کھڑے لوگ ان کو بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو اگر ہم نے اس جگہ پہ پہنچایا کہ اربوں خربوں کھا چکے ہیں تو ہمارا اس میں کردار ہے، چاہے وہ میں نہ ہوں، لیکن جو میرے سے پہلے لوگ ہیں یہ ان سب کا کردار ہے کہ ہم نے ان کی برائیاں اجاگر کیوں نہ کی، ہم نے ان کی کرپشن اجاگر کیوں نہ کی۔ مجھے صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی کسی پوائنٹ پہ بھی ہمارا جو ہے نا حکومت کے ساتھ کسی بھی طرح کوئی معاملات پازیٹیو رو میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کسی بھی طرح یہ لوگ نہ کیمرے کو آزادی دے رہے ہیں، نہ قلم کو آزادی دے رہے ہیں، نہ تھنکنگ کو، سوچ کو آزادی دے رہے ہیں۔ ایک لمیٹڈ پروگرام آتا ہے پرچے پہ لکھا ہوا کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے، اس کے علاوہ آپ نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی چیز آپ نے حکومت کی اجاگر کرنی ہے تو وہ کیمرہ ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے شہباز بھائی، میں ڈی ایم کے وساطت سے تمام عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحافی گندے نہیں ہیں، حکومت کے وہ دلال جو صحافیوں کو، کچھ صحافیوں کو غلط پروگرام دیتے ہیں، وہ لوگ غلط ہیں، اور جو اس ٹریک پہ چڑھتے ہیں ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے گھر میں رزق کی جو ہے نا فراوانی نہیں ہو پائی، ان کے بچوں کی تعلیم ایڈجسٹ نہیں ہو پائی۔ آپ سے سوال سر یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی یہاں پہ معاملات، یہ ڈسکشن ہماری ہوئی ہے صحافت کے اوپر، ہم لوگ لوگوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ خود اپنے حق کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ آج تک میرے خیال میں کم ہی نظر آیا ہے کہ صحافی بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہوں، شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کبھی چند نکل آئیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ اس معاملے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم لوگ اپنی آزادی تو ہم لے نہیں رہے اور ہم لوگوں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہوگا اگر؟ صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ صحافی برادری جو ہے اس کو اپنے حقوق کے لیے نکلنا چاہیے، ٹھیک نا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خیال ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے، جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے، ٹھیک نا، تو کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک نا۔ اور کوئی آپ کو گھر بیٹھے، آفس میں بیٹھے، آپ کے ادارے میں بیٹھے، تو کوئی آپ کو مراعات نہیں دے سکتا نا، آپ کے حقوق جو ہیں ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہ مثال بنی ہے نا کہ بچہ جب تک روتا نہیں ہے تو ماں دودھ نہیں دیتی، ٹھیک نا۔ وہی بات ہے، یہ صحافی برادری کو متحد ہونا پڑے گا، ٹھیک نا، اتحاد کرنا پڑے گا، اور ان سب کو مل کر اپنے حقوق کی خاطر، جیسا کہ ابھی چودھری عابد صاحب نے فرمایا کہ پاکستان گروپ آف جرنلسٹ انقلاب کے نام سے ایک تنظیم لانچ کی ہے جس کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں لاہور کے، ٹھیک ہے، اور 45-50 ہزار پلس کے قریب 50 پلس کے قریب جو صحافی ہیں وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک نا۔ اسی طرح باقی جو تنظیمیں جنہوں نے بنائی ہیں
ان کو بھی میرا یہ ایک مشورہ کہیں ہے. یہ تنظیم بھی ویسے جیسے باقی ساری تنظیمیں ہیں، کہیں یہ تنظیم بھی خالی فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے تو نہیں بنائی جا رہی کہ یہ فنڈ اکٹھا کیا جائے اور اپنے ہی پیٹ پالے جائیں؟ باقی ساری تنظیمیں یہی کر رہی ہیں. اگر تنظیمیں یہ نہ کرتی تو میرے خیال میں جتنے صحافی میرے آج پڑھے لکھے نئی جنریشن اس میں آ رہی ہے تو آج جو پرابلم ہمیں صحافیوں کے ہیں یہ نہ ہوتے. دیکھیں آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ لوگ تنظیمیں بناتے ہیں اور فنڈز لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ فنڈز جو ہیں وہ پراپر صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے. جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود آپس میں اس کو مینج کر لیتے ہیں اور جتنے قریبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اس کا فائدہ ملتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہوتا بھی ایسا ہے. لیکن یہ جو تنظیم ہے یہ ایک منفرد انداز سے اس کو ہم نے مطلب لانچ کیا ہے، سمجھ لیں. پیرزادہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس کی مرکزی باڈی بنی نا تو منشور کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک مجلس شورا ترتیب دی. جیسے اسلامی اپنا قوانین پہ ایک جو پرانا سسٹم تھا ہمارا صحابہ کے دور کا کہ اگر ایک جو ہے نا خلیفہ ایک اچھی پرفارمنس نہیں دے سکتا تو اس کو جو مجلس شورا کے لوگ ہوتے تھے وہ پیچھے ہٹا دیا کرتے تھے. آج بھی اس تنظیم کی جو بیسک روح ہے نا وہ مجلس شورا ہے. جو ہی مرکزی کردار چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے وہ چیئرمین ہو، اگر وہ پراپر اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھیں گے تو مجلس شورا کو یہ اختیارات ہیں کہ اس کے اندر ووٹنگ ہوگی اور جو 50 سے ابو ووٹ جس سائڈ پہ چلے گئے وہ فیصلہ ہو جائے گا. صاحب ایک اور یہاں پر ہمارے جو ہے معاشرے کے اندر صحافت ہے. صحافت تو بیسیکلی بہت ہی پاک شعبہ ہے، سچائی کا نام صحافت ہے. اور یہ جو آج کل فیک میرے خیال میں اصل جو ہیں صحافی ان کی تعداد بہت کم رہ گئی ہے، لیکن جو فیک ہیں ان کی باڈی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جن لوگوں کے پاس یہ کارڈز ہیں چینلز کے 2 نمبر طریقے سے وہ چینلز کو بدنام کرتے پھر رہے ہیں، ان کی طرف سے آپ کیا کہیں گے چینلز کو؟ یہ سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا آپ کی اجازت کے ساتھ. صاحب آپ سے ہی سوال میں نے کیا ہے. پلیز میں آپ کو بتاتا چلوں، فیک صحافی کوئی نہیں ہے. فیک صحافی زرد صحافی کوئی نہیں ہے. کہانی صرف اتنی ہے میرے بھائی میرے دوست کہ جب ایک بندہ 24 کے 24 گھنٹے ادارے کو دے رہا ہے اور اس کے باوجود نہ اس کا کچن چل رہا ہے نہ اس کے بچوں کی ایجوکیشن چل رہی ہے، آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ وہ کون سا سورس ہے کہ اس کا گھر ٹھیک چلے گا؟ اس کی مجبوری ہے. ادارے کے مالکان اس کی جو ہے نا پراپر پرابلمز پہ نظر رکھ کے نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے ایک مخصوص اماؤنٹ سیٹ کی ہوئی ہے 12,000 15,000 یہ جو بھی، اس کے اندر اگر اس کا گزارا نہیں ہوتا تو میرے بھائی اس کو مجبوراً کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یہ تو المیہ ہے. چوہے صاحب یہ تو بات آپ کر رہے ہیں نا ان صحافیوں کی جو رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ رجسٹرڈ ہے ہی نہیں جن کے پاس فیک کارڈ ہیں. شہباز صاحب میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ ابھی چوہے صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جو لوگ 2 نمبر طریقے سے مطلب کارڈ بنا کے اور وہ صحافی بنتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ صحافی ہے ہی نہیں. نہیں چوہے صاحب نے یہ کہا ہے کہ صحافیوں کا کچن نہیں چلتا. اس وجہ سے بات یہ ہے نا کہ بات کو سمجھیں کہ صحافی وہ نہیں ہے، ٹھیک نا، جس نے لبادہ اڑا ہے نا. ہر شعبے میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک نا. آپ پیروں کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اصل پیر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہی جو ہے بہروپیے وہ اپنا لبادہ اوڑھتے ہیں پیروں کا، ٹھیک ہے نا، اور پیر بن جاتے ہیں، لیکن وہ پیری کو بدنام کرتے ہیں. صحافت کو بدنام اگر کیا ہے تو ایسے لوگوں نے کیا، وہ صحافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو زرد صحافت کر رہے ہیں، اس کا لاہ عمل جو ہے اصل جو کوشچن ہے وہ مارک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سر اس کو روکا کیسے جائے. کیونکہ دیکھیں جیسے آپ نے پیروں کی بات کی ہے تو اصل پیروں کا کام ہے کہ وہ 2 نمبر پیروں کو پکڑیں، کیونکہ ان کی برادری کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو ہم صحافی ہیں، 2 نمبر صحافی اب اپنا شو کرتے ہیں، مختلف اداروں میں جا کر چینلز کو بدنام کرتے ہیں. میں ان کا لاہ عمل آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ان کو کیسے روکا جائے. نہیں یہ میں آپ کو دوبارہ اس کی سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی 1% 2% اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہوں گی کہ اس طرح کے لوگ ہیں. 98% لوگ کام کر کے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. ایسا کسی جگہ نہیں ہے کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہے مفت میں. بلیک میل کون ہوتا ہے؟ بلیک میل یار کون سا دور ہے یہ؟ کوئی بلیک میل نہیں ہوتا.
کہانی یہ ہے جو کرپٹ لوگ ہیں جو صاحب یہ آپ کی بات میں بالکل نہیں 1 سے 2% لوگ شاید ہوں، میں کلہم کہتا ہوں کہ صحافی اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں، اور جو زرد صحافت کے زمرے میں آپ جن کو کوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ ڈیوٹی کے ساتھ کچھ اپنا بزنس کی جگہ سے اکٹھا کر لیں تو کر لیں، لیکن ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی کارڈ لے کے غلط جو ہے نا ٹیگ لگا کے اس میں تو یہ جو عوام ہے نا، جہاں جعلی صحافی جو ہیں وہ کسی کو بلیک میل کرتے ہیں، کہیں چھاپا مارتے ہیں، مطلب وہاں سے پیسے اٹھاتے ہیں، ٹھیک نا، اس کو روکنے کی بات کر رہے ہیں نا کہ روکا کیسے جائے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کارڈ کس چینل کا ہے، ٹھیک نا. اگر کہیں اس کو انفارم ہوتا ہے، ٹھیک نا، تو وہ اس کو پکڑے، ٹھیک نا، اور وہ آلریڈی ہو رہا ہے، ٹھیک نا. میرے ادارے میں اگر کوئی کام کر رہا ہے، اس میں عوام کا بھی کردار ہے کہ اگر صحافی جاتے ہیں کیمرہ لے کر کہیں چھاپا مارتے ہیں کہیں، تو وہ لوگ پہلے اس سے کنفرمیشن کریں کہ آپ کس چینل سے ہیں، ٹھیک نا. 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے، پہلے آپ آئیڈینٹیفیکیشن دیں. یعنی کہ لوگ پکڑیں گے جو ہم خود بدنام ہو رہے ہیں، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے کہ ہم خود بھی ان کو پکڑیں، یا ہمارا بھی صحافیوں کا. تو ہمیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے تحفظات کے لیے ہمیں خود کو باہر نکلنا پڑے گا. سٹارٹ میں چوہے صاحب وہی تو آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ چوہے صاحب ہر کام ہماری جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ہم لوگ خود ہی اپنی ساری پروٹیکشن کر رہے ہیں، حکومت ہمیں کچھ نہیں اس کا سپورٹ کر رہی. تو اس بات پہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو پکڑیں گے، تو اس میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم جو خود ہم بدنام ہو رہے ہیں، ہم خود کو نہ پکڑے ان کو. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہم پکڑتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پکڑتے، ٹھیک ہے. جو 2 نمبر صحافت کر رہے ہیں، ٹھیک نا، یا 2 نمبر کارڈ ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو رجسٹریشن کے بغیر تو کوئی بھی چیز، ٹھیک نا، رجسٹریشن کے بغیر تو کوئی بھی صحافت نہیں کر سکتا. پیارے بھائی، اگر پیپر مارکیٹ میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر مطلب چینل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں رجسٹریشن اس کی ہے، وہ تو سارے تحفظات پہلے آلریڈی ہو چکے ہیں. صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ شہباز صاحب سوال کر رہے ہیں نا، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ جن کے کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کسی جہاں پہ، ایسا 2 نمبر کام نہیں ہے. کوئی بھی ادارہ کسی کو 2 نمبر کارڈ نہیں بنا کے دیتا، ایکسپائر ہوں یا نہ ہوں، کوئی بھی صحافتی ادارہ کسی بندے کو 2 نمبر کارڈ اس طرح بنا کے نہیں دیتا. اس کی پوری جو ہے نا ویریفیکیشن اس کے پاس ہوتی ہے، آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، اس کا تصویریں ہوتی ہیں. بہرحال جی، صحافیوں کو میں یہ جو ہے نا مشورہ دوں گا کہ صحافیوں کو ایک جان ہو کر، ٹھیک نا، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے بغیر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، صحافتی کردار ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں سب سے پہلے اپنا احتساب کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر سے یہ گندگیاں نکالنی ہوگی، ہمیں ایک دوسرے پہ انگلی نہیں اٹھانی ہوگی. تو تب سمجھ آتی ہے کہ ہم اپنے رو کو ٹھیک کر لیں گے، اپنی لائن کو ٹھیک کر لیں گے. جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا صحافت کے اوپر جو جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں، صحافیوں کے اوپر جتنی بھی پرابلمز ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. میں جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا پیغام دوں گا، خدا را عام پبلک کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں کہ صحافی گھر سے اگر نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے نکلتے ہیں. یہ راتوں کو باہر سوتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاس کو جھیلتے ہیں، اور اپنی جان مارتے بھی ہیں اور اپنی جان کو لگاتے بھی ہیں. تو اگر یہ ذرائع آپ کے پاس نہ ہو تو آپ تک کوئی خبر، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے شہر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ آپ کے حکمران کیا کر رہے ہیں، کون آپ کا حق کھا رہا ہے، کون آپ کے بچوں کا حق کھا رہا ہے، کون فیوچر میں آپ کو اندھیروں میں ڈالنا چاہتا ہے، کون آپ کو نکالنا چاہتا ہے. تو خدا را حکومت سے بھی میری اپیل ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے. ہمارے جتنے معاملات ہیں، جن صحافیوں کو قتل کیا گیا، ان کے جتنے بھی قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم لوگ فیوچر کے اندر سچ کی آواز کو بہتر سے بہتر طریقے سے اٹھا سکیں. السلام علیکم.